تو بعض اوقات ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ پڑتی ہی پڑتی ہے، بعض اوقات سامنے والا فرد ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈانٹ تو پڑے گی ہی پڑے گی، لیکن کوئی بات نہیں، وہ وقتی ڈانٹ سے خیر ہے، جو ہوگا سو ہوگا، لیکن آپ کا اعتبار ہو جائے گا، آپ کا اعتبار قائم رہے گا۔ اگر آپ کو جھوٹا مان لیا گیا تو پھر آپ کے دین کی بات کا اعتبار بھی کوئی نہیں کرے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کی زندگی کے واقعات میں واقع آتا ہے کہ جب وہ حدیث کی کلیکشن کے لیے نکلے، 18 سال انہوں نے بلاد اسلامیہ میں پھر کے احادیث جمع کی، اور ساتھ ساتھ کپڑے کا کاروبار تھا تو کاروبار بھی اپنا کرتے رہے۔ تو جب واپس آ رہے تھے کوفہ تو راستے میں کسی ہمراہی کو انہوں نے ذکر کیا کہ میرے پاس 1000 گولڈ کوائنس ہے، بہت بڑا رقم تھی، آج بہت بڑی ہے، تب تو بہت ہی بڑی تھی۔ تو اس کی نیت خراب ہوگی، اس نے ان سے کہا مجھے دکھاؤ، تو انہوں نے دکھا دیا۔ عالم تھے، تاجر بھی تھے، مگر ان کو ذہن میں نہیں آیا کہ بھئی غیر سے جو ہے مناسب بات ہے، دکھا دیا۔ تو اس زمانے میں تو پاؤچ ہوتے تھے نا جن میں رکھے جاتے تھے، تو اس نے جو ہے جا کر کیپٹن سے کہا جہاز کے کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئے، وہ ایسی تھیلی میں ہے، اس کی یہ اور یہ شناخت۔ تو اس نے کہا اچھا، یہاں تو سارے معزز لوگ ہیں، جانے پہچانے، بہرحال ہم جہاز میں سب کی تلاشی لے لیتے، یہی ہو سکتا تھا نا، جہاز تو پانی میں تھا، لہٰذا تلاشی لی گئی اور کوائنس نہیں ملے۔ اس نے بہت شور مچایا تو کیپٹن نے مجبور ہو کر دوبارہ سب کی تلاشی لی سامان کی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو 1000 کوائنس اس ایسے تو ہے نہیں کہ کوئی کسی بل میں چھپا لے، جہاز پانی میں ہے، کوئی اترا نہیں، کوئی چڑھا نہیں، تو نہیں ہے، جہاز پر ہے ہی نہیں۔ اب وہ چپ کر گیا، کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال جہاز آ کے جب لگا بندرگاہ پر اور اترے سب لوگ، امام بخاری بھی اترے۔ کیا نام تھا امام بخاری کا؟ محمد نام تھا، تو اسماعیل ان کے والد تھے نا۔ تو امام بخاری جو ہیں وہ اترے تو یہ صاحب ان کے پیچھے آئے، تو ان کو کہنے لگے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری نیت خراب ہو گئی تھی، میں آپ کے پیسے اینٹھنا چاہتا تھا، مگر مجھے بہت پریشانی ہے، مجھے بتائیں کوائنس کہاں گئے؟ انہوں نے کہا میں نے تو دریا میں پھینک دیے، سمندر میں پھینک دیے۔ وہ کہنے لگا 1000 کوائنس پھینک دیے تم نے گولڈ کے؟ وہ کہنے لگے کہ میں 18 سال لگا کر حدیث سیکھ کر آیا ہوں، اگر مجھ سے پہلے یہ بات یہاں پہنچ جاتی کہ میں نے جھوٹ بول کر کسی کا مال ہتھیایا ہے، میری سنائی حدیث کا کون اعتبار کرتا؟ میں وہاں کاروبار کرتے نہیں گیا تھا، وہ تو میرا یہاں پر بھی چل رہا تھا، میں تو حدیث اکٹھی کرنے گیا۔ سچوں کو اپنی سچائی کی اتنی فکر ہوتی، ایم بڑا تھا اور انہیں سچائی کی قیمت پتا تھی۔ آج تو ہر جھوٹا بندہ لباس کا مذہب کا لبادہ اوڑے بیٹھا ہوا ہے، اور ہماری سینس اتنی گئی گزری ہے، عقل اتنی معاف ہے کہ ہم ہر جھوٹے کو، ہر شرابی کو، ہر موقع پرست کو مذہبی عالم مان کر اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا کرائیٹیریا ہی کوئی نہیں رہا۔ اور اس وقت امام بخاری کا اپنا تقویٰ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن خود افراد کا ذہن کتنا کھلا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ اگر میرے جھوٹے ہونے کی بات لوگوں میں مشہور ہوئی تو بے شک وہ خبر غلط ہوگی، لیکن لوگ میری حدیث سننے نہیں آئیں گے۔ تو لوگوں میں بھی عقل تھی، علماء کو جج کرتے تھے، ہماری طرح اندھے عقیدت مند نہیں تھے جس کے پیچھے دل چاہا چل پڑے، ایسے نہیں تھا۔ تو پھر علماء کو بھی اپنے اوپر توجہ دینی پڑتی تھی۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ سچائی کے بغیر آپ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، اور آپ معاشرے کے ایک مفید رکن نہیں بن سکتے۔ اور آخری بات کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کیا وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایمان اور جھوٹ ایک دل میں نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ جہاں جھوٹ ہوگا وہاں نفاق آ جائے گا، قدرتی بات ہے، جھوٹ کے ساتھ نفاق آئے گا، لہٰذا ایمان تو گیا۔ تو ایمان اور جھوٹ ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس سے بڑی کوئی بات مجھے نہیں ملتی جو اس موضوع پر کہی جائے۔ تو اللہ رب کریم نے اس طرف یہ نہیں کہا کہ سچ بولو، اللہ نے کہا سچوں کا ساتھ دو، کونوا مع الصادقین۔ اور یہاں جو اللہ نے کہا نا اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لوگوں کو جھوٹ بولنے پر مجبور مت کرو۔ ہم زندگی میں بہت دفعہ سوشلی پریشرائز ہو کر جھوٹ بولتے ہیں،
اللہ نے کہا جھوٹ بولنے پر دوسروں کو مجبور مت کرو اور سچوں کے ساتھ کھڑے رہو، سچوں کے ساتھ کھڑے رہو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ذمہ داری کا دائرہ کتنا بڑھا دیا گیا ہے۔ خود سچ بولنا ہی نہیں ہے، سچ بولنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تاکہ ان کو سچ بولنے کی ہمت دلائی جا سکے، ان کو سچ پر قائم رکھا جا سکے اور ان کو جو بھی مدد چاہیے وہ دی جا سکے، ٹھیک ہے، ان کو اکیلا نہ کیا جائے۔ اب آپ یہیں پر دیکھ لیں، حضرت کعب ہی کے معاملے میں دیکھ لیں، جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے سچ بولا تو سب نے ان کو لان تان کی، لیکن جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو سزا ملی تو کوئی بچاؤ کے لیے آنا بھی نہیں چاہیے تھا ویسے، کیونکہ یہ سزا اللہ کی جانب سے تھی، لیکن میں یہی کوشچن کر رہی ہوں کہ کوئی نہیں آیا نا، سب کو یہ تھا کہ میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو یہی بات ہے، اللہ کے سامنے کسی نے آ کر نہیں کہنا کہ اس نے میری خاطر جھوٹ بولا تھا، اللہ جی اس کو معاف کر دے، میری غلطی ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ وہ کہیں گے اللہ جی اپنی مرضی سے کیا، ہم نے کہا تھا نہ کرتے۔ لیکن اللہ کے ہاں جھوٹے بندے کی کوئی سنوائی نہیں۔ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو جتنے بھی ہماری زندگی کے گناہ ہیں بڑے بڑے، ان کی بنیاد جھوٹ پر پڑتی ہے۔ خیانت ہے نا، بہتان بازی، الزام تراشنا، دغا دینا، کاروباری فراڈ، سیاسی فراڈ، مذہبی فراڈ، سب کی بنیاد کس پر ہے؟ جھوٹ پر۔ منافقت کیا ہے؟ جھوٹ۔ تو ایک جھوٹ سے بچیں گے تو ہم بیشتر گناہوں سے بچے ہی رہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو گناہ ایسے ہیں نا جو براہ راست جھوٹ پر نہیں بیس کرتے، وہ بھی ہم جھوٹ کی بنا پر سر انجام دیتے ہیں۔ یعنی شراب پینے میں جھوٹ کا دخل نہیں ہے، لیکن ہم معاشرے میں اپنا سٹیٹس کیسے بحال رکھتے ہیں؟ جھوٹ بول کر میں تو شرابی نہیں ہوں۔ اچھا بچے سگریٹ پیتے ہیں تو اپنا گھر میں اپنا مقام کیسے بحال رکھتے ہیں؟ میں تو نہیں پیتا، ہے نا، چھپاتے ہیں نا، پکڑے بھی جاتے ہیں نا تو جھوٹ بولتے وہ میرے دوست کا ہے، یہ لائٹر تو میرے دوست کا ہے، میرا نہیں ہے، میں نے تو نہیں پیا، میں نے تو کبھی نہیں پیا۔ اچھا قسم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کی افیئرز سٹارٹ ہوتے ہیں نا تو تب بھی قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں وہ تو یہ لیٹر میرے دوست کا ہے، میں تو ایسے کام کرتا ہی نہیں ہوں، اور قسمیں کھاتے ہیں، پھر گھر سے پیسے اور چیزیں بھی چوری کرتے ہیں اور تب بھی یہی جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تو نہیں کیا، قسم اٹھوا لے مجھ سے، قرآن اٹھوا لے مجھ سے۔ جھوٹ پر، سب کچھ جھوٹ پر بیس کرتا، ہر گناہ ہم جھوٹ کے سہارے سر انجام دیتے ہیں۔ ہمیں امید ہوتی ہے ہم لوگوں سے چھپا لیں گے، اور چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ بعض اوقات کامیاب ہو جاتے، لوگوں سے چھپا بھی لیتے ہیں، لیکن اس سے نہ ہمارا گناہ کم ہوتا ہے اور نہ سزا کم ہوتی ہے۔ تو صرف سچ نہیں بولنا، سچ کو سپورٹ کرنا ہے۔ اسلامی معاشرے میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ سچائی کو سپورٹ کریں۔ اگر ہم سچائی کو سپورٹ نہیں کرتے تو ہم صحیح مومن نہیں ہیں، ہم سچے افراد نہیں ہیں۔ تو ہم جتنے یہ جھوٹے پروگرامز دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے سب کچھ، اور بیٹھ کر ہم دیکھتے ہیں اور ہم اسے اپنی ہمارے دیکھنے کی وجہ سے ان کی ویورشپ بڑھتی ہے نا، تو وہ سارے جھوٹ کو جو ہم پرموٹ کرتے ہیں ہم سب کے ذمہ دار ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے نہیں بنایا تھا، خواہ وہ ڈرامہ ہو، خواہ وہ فلمیں ہوں، خواہ وہ جھوٹ کے یہ ٹاک شوز ہیں جو سب سے بڑا نشریاتی پروگرام جھوٹ کا، سب کی سب چیزیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ان میں جھوٹ کتنا زیادہ شامل کیا گیا ہوتا، پھر بھی سنتے ہیں، پھر بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں نکالیں گے معاشرے میں امن و امان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے مسلم معاشرے میں اجتماعی طور پر سچائی کے قیام کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہے، ہر کسی کے سر۔ تو صرف سچ نہیں بولنا، سچ کو قائم کرنا ہے، سچ بولنے والوں کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے اس میں دقت ہی کیوں نہ آئے۔ ماں نہیں کانا ہے اہل المدینتی، اہل مدینہ کے لیے، ومن اور جو حولہم اس کے آس پاس ہے۔ حول ساتھ سے ہے، ماحول کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد کی جگہ، تو اسی سے حول ہے، ارد گرد کے لوگ۔ من العرابی دیہات میں،
آن کے یتخلف پیچھے رہ جائیں عن رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا اور نہ یرغبو منہ موڑیں بانفسہم اپنے نفسوں کی وجہ سے، عن نفسہ اپنی ذات سے ہٹ کر۔ جائز نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے اور ارد گرد کے دیہات والوں کے لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیں جہاد پر، جنگ پر، خود پیچھے بیٹھے رہ جائیں اور اپنے ذات کو اہمیت دیتے ہوئے اپنی ذات کی آرام کے لیے اپنے ہی اوپر صرف توجہ دیں، ٹھیک ہے، ان کی پرواہ نہ کریں اور اپنی ہی ذات پر توجہ دیں۔ یعنی جنگوں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا پڑتا ہے یا کوئی بھی کام کرنا پڑتا ہے تو جائز نہیں ہے مومنوں کے لیے عموماً اور اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد والوں کے لیے خصوصاً، کیونکہ ہمسائے ہو گئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد پر جانے کے لیے چھوڑ دیں، اپنی پرواہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر نہ کریں۔ ذالکہ بانہم ان میں یہ عادت یا خامی اس وجہ سے آئی کہ اہل مدینہ تو نکلے تھے نا، منافقوں کے سوا تو سب نکلے تھے، اور جو 2-3 مومن تھے انہوں نے جو غلطی کی اس کی انہوں نے سزا بھگت لی، لہٰذا ان پر اب اعتراض کی جگہ نہیں ہے۔ اب پیچھے کون رہ گئے؟ عرابی۔ آپ نے پہلے پڑھا نا، اللہ نے کہا عرابی آ کر آپ کے پاس قسمیں کھائیں گے، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اللہ فرمائے ذالکہ بانہم ان کا یہ رویہ اس وجہ سے ہوا، وہ پیچھے اس وجہ سے رہے، لا یصیبہم نہیں پہنچتی ان کو ظمأ پیاس، ولا اور نہ نصب تھکاوٹ، ولا نہ مخمصۃ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا نہیں یطعون انہوں نے لتاڑا، واو توئے عین وات ان کسی جگہ کو روندنا پیروں تلے، موطئن کسی اتارنے کی جگہ کو، یغیظو غصہ دلائے، الکفارہ کفار کو، ولا نہ ینالونا انہوں نے لیا، من عدوٍ دشمنوں سے، نیلن کچھ لینا، الا مگر کتبہ لکھا جا چکا تھا، لہم ان کے لیے بھی اس کے ساتھ، عمل صالح صالح، ان کے لیے یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ وہ ضرور ساتھ نکلے، کہ انہیں جو بھی پیاس پہنچی، جو بھی بھوک پہنچی، جتنی تھکاوٹ ہوئی اللہ کے راستے میں، اور انہوں نے سفر کرتے ہوئے جن علاقوں کو اپنے پیروں تلے روندا، اور کفار کو ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر جو غیظ، جو غصہ ہوا ان کے دلوں میں، کفار کے دلوں میں، اور انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کر کے ان سے جو کچھ چھینا، وہ سب تو ہوا، مگر ان کے ہر فعل کے بدلے اللہ نے ان کے لیے ایک نیکی لکھی، عمل صالح لکھا، ٹھیک ہے، کہ جتنے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں گے، یا بعد ازاں بھی جتنے لوگ اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے نکلیں گے، تو سفر کے دوران وہ جتنا سفر کریں گے اور جو بھی مشقت اس راہ میں آئے گی، جو بھی کامیابی ملے گی یا ناکامی، جو کچھ بھی ہو، لیکن ان کے ہر کام کو اللہ کے ہاں نیکی کے طور پر لکھا جائے گا، ان کا سفر کرنا جانا۔ تو لہٰذا جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہے، ان کا تو سونا بھی جو ہے، آرام کرنا بھی، اس پر بھی اجر رکھے گئے ہیں نا، کیونکہ وہ اس لیے سوتا ہے کہ وہ فریش ہو جائے اور اللہ کی راہ میں اپنا کام سر انجام دے سکے۔ تو یہی اللہ نے کہا کہ انہیں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نکلو، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نکلنا ان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ یاد ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سہیل بن عمر کو جو اشارہ دیا تھا، جب سہیل بن عمر نے پوچھا تھا کر کہ عمر جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ ہمارے ہی کیے ہوئے کا نتیجہ ہے، لیکن کیا کوئی طریقہ ہے کہ اس کا ازالہ ہو سکے؟ تو عمر نے کیا اشارہ کیا تھا؟ شام کی سرحد کی طرف جاؤ، جہاد کرو، کہ اس سے اللہ کے ہاں بھی مرتبے بڑھ جائیں گے اور مومنوں کے ہاں بھی مرتبے بڑھ جائیں گے۔ لہٰذا آپ دیکھیے خالد بن ولید اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہما حدیبیہ کی صلح کے بعد ایمان لائے، لیکن کام اتنا کیا کہ ان کی اہمیت آج تک کم نہیں ہو سکی۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یضیع نہیں ضائع کرے گا اجر المحسنین محسنین کا، نیکوکاروں کا اجر، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلتے تھے، ہر مسلمان کا ذمہ تھا ان کے ساتھ نکلنا، ٹھیک ہے، اور خصوصیت سے ان مسلمانوں کا جو ان کے ہمسائے بھی تھے، مدینہ والے اور ارد گرد والے۔ لہٰذا اللہ نے کہا ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جانوں کی فکر کریں اور نبی کو جانے دیں جنگ پر، تو خود ساتھ نکلے۔ دوسری بات اللہ نے یہ بتائی کہ یہ جو وصیت کی جا رہی ہے کہ ضرور نکلو، یہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ تمہارا چلنا پھرنا، کھانا پینا، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی تم سہو گے وہ سب کچھ تمہارے لیے نیک اعمال کا ذریعہ ہے۔
لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جو جانور لے کر جاتے ہیں محاذ پر وہ بھی، اور جو اس کا پیشاب ہے، اس کی لید ہے، اس کا دانہ ہے، سب کچھ نامہ اعمال میں تلے گا. آج گاڑیاں اسی میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، وہیکلز جو ہے وہ سب کے سب جو ہے نامہ اعمال میں تلیں گے. ولا نہیں ینفقونا، خرچ کیا انہوں نے، نفقتن کوئی خرچ کرنے کی چیز، صغیرتن چھوٹا، ولا کبیرتن نہ بڑا، ولا یقطعون نہیں پار کی انہوں نے، وادین کوئی وادی، الا کتبہ مگر لکھا گیا، لہم ان کے لیے، لیجزیہم تاکہ بدلہ دے ان کو، اللہ احسنا بہترین، ما کانوا یعملون ان کے اعمال کا. انہوں نے اللہ کی راہ میں چھوٹی بڑی جو رقم بھی خرچ کی، اور جو راستہ انہوں نے طے کیا، کوئی وادی طے کی، سب کا سب لکھ لیا گیا ہے ان کے لیے، تاکہ اللہ رب کریم ان کے اعمال کو انہیں بہترین اجر عطا کرے. کہ مشقت تو اٹھائی، تبوک میں جو لوگ گئے، جنگ تو نہیں ہوئی لیکن مشقت تو اٹھائی نا، بہت مشکل سفر تھا جو کر کے گئے، پھر مشکل ترین سفر کر کے واپس آئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ سب سے سخت دن کون سا رہا آپ پر احد کے علاوہ، تو انہوں نے کہا تبوک سے واپسی کا. تبوک سے واپسی پر ہمارے درمیان ایک دن ایسا آیا کہ پیاس سے ہمیں لگا کہ ہم مر جائیں گے، تو ہم نے پھر 3-4 اونٹ ذبح کیے اور اونٹوں کے پیٹوں کے اندر سے پانی کی تھیلیاں نکال کر پانی پی کر پیاس بجھائی. اب آپ دیکھیں کہ معدے کے اندر جو چیز رہتی ہے اس میں کتنی اسمیل ہوتی ہے نا. اگر کبھی وامٹ آ جائے تو کس قدر اسمیلی ہوتی ہے، کپڑے سے اسمیل نہیں جاتی دھونے کے باوجود آسانی سے، تو خود سوچیں وہ پانی بھی کتنا اسمیلی ہوگا. لیکن اس کے باوجود صحابہ نے اس کو پیا، کیونکہ وہ سیف رکھتا ہے نا تھیلی کے اندر اونٹ پانی، تب بھی تو وہ مہینوں بغیر پانی کے بھی چل لیتا ہے. تو صحابہ نے اس کو پی کر جان بچائی. اس قدر شدید سفر تھا اور سفر کی صعوبتیں تھیں، لیکن گئے اور آئے. تو اللہ نے کہا جو بھی انہوں نے مصیبت طے کی، برداشت کی، اور جو راستہ انہوں نے کاٹا، وہ ایک ایک قدم لکھا جا چکا ہے، اور اس کا بدلہ ان کو بہترین شکلوں میں ملے گا. تو جب بھی کوئی جہاد پر نکلے گا، اور جہاد وسیع المعنی ہے مفہوم، اگرچہ یہاں پر خاص طور پر قتال کی بات ہو رہی ہے، جنگ کی، لیکن جنگ ہو یا جہاد ہو، جس پر بھی کوئی نکلے گا خلوص نیت کے ساتھ، اس کا ہر اجر لکھا جائے گا، سفر کا، خرچے کا، جو اس نے کوئی اپنی وہیکل استعمال کیا، جانور استعمال کیا، جو تکلیف اٹھائی، جو کامیابی پائی، جو کچھ بھی، وہ سب کا سب لکھا جائے. وما نہیں کانا ہے المؤمنین مومنوں کے لیے، لینفروا کہ وہ نکل آئیں، کافتن سارے کے سارے. مومنوں پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ہی نکل کر چلے آئیں. فلولا پھر کیوں نہ، نفرا نکلی، من کل فرقۃ ہر ایک گروہ میں، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک جماعت، لیتفقہوا تاکہ وہ دین پیدا، سمجھ بوجھ پیدا کریں، عقل پیدا کریں، پھر دین کے معاملے میں. ولی یونذروا تاکہ وہ خبردار کریں، آگاہ کریں، قومہم اپنی قوم کو، اذا جب رجعوا واپس لوٹے، الیہم ان کی طرف، لعلہم شاید اس طرح وہ یحذرون ڈرنے لگے. مومنوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل کر چلے آئیں، لیکن ان میں سے ہر ایک گروہ میں سے ایک جماعت کو نکلنا چاہیے تاکہ وہ دین کی فہم پیدا کرے اور پھر اپنی قوم میں واپس جائے، اور جب اپنی قوم میں واپس لوٹے تو انہیں آگاہ کرے ان احکامات سے تاکہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں. اب یہاں نکلنا دین کے لیے نکلنے کی بات ہونے لگی، ٹھیک ہے نا، اسی لیے میں نے کہا دونوں موضوع ملے ہوئے ہیں، جہاد اور قتال. تو جو قتال پر نکلے گا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے، اور جو جہاد پر نکلے گا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. جہاد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کام کرنا، جس کی ایک شکل قتال ہے. دین سیکھنا سکھانا بھی اسی کی ایک شکل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا وہ مجاہد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، اب یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ آپ کو پتا ہے، آپ نے پیچھے آیت نمبر 97 میں پڑھا ہے، اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ منافق ہیں مدینہ میں، اور دیہات میں بھی ایک بڑی تعداد منافقوں کی ہے. کہا نا کیوں ہے؟ وجہ علم نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آغاز میں جس وقت لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، جب اسلام کمزور تھا، تب تو بغیر سوچے سمجھے کوئی اسلام قبول ہی نہیں کر رہا تھا نا. لہٰذا ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ علمی مہمیں بھیجنے کی ضرورت پیش آئی. جو اسلام قبول کرتا تھا سوچ سمجھ کر، جانچ کر پرکھ کر قبول کرتا تھا، کیونکہ اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار، ہے نا، سب لوگ اس کے دشمن ہو جاتے تھے. اب اسلام کو اللہ نے طاقت دے دی،
اسلام عرب کی غالب قوت بن گیا. کس کے بعد؟ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ نے مسلمانوں کو عرب کی رولنگ پاور بنا دیا. لہٰذا اب ہاتھی کے پیر میں سب کا پیر. سب نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، گروہ در گروہ. اب بظاہر تو یہ اسلام کی کامیابی نظر آتی ہے، لیکن یہ آزمائش بھی ہو گئی، کیونکہ اب جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ سوچ سمجھ کر نہیں ہو رہے تھے. کوئی سوچ سمجھ کر ہو رہا تھا اور کوئی محض اس لیے ہو رہا تھا کہ مسلمان کامیاب قوت ہے. اب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہمیں وہ فوائد ملیں گے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں. لہٰذا فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ تبوک پیش آیا، اور غزوہ تبوک پر ہی پتہ لگ گیا کہ 9 مسلموں میں ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو اسلام کے ساتھ دل سے نہیں ہے. تو اب اللہ نے اس کا حل بتا دیا، کیونکہ اب ہمارا سابقہ تو ایسے ہی حالات سے پڑھنا تھا نا. اگر کوئی یورپین، کوئی امریکن مسلمان ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کر ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں جو لوٹ کا لوٹ پھر رہا ہے سارے ہی مسلمان ہے نا. یہ فرق ہے ایک شعوری مسلمان میں اور ایک نسبی مسلمان میں جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اب یہ جو سارے مسلمان ہوئے یہ بغیر سوچے سمجھے مسلمان ہوئے. اور بظاہر تو لگتا ہے کہ اتنے اب لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے، اسلام کو بڑا فائدہ ہوگا، لیکن جب جہاد پر نکلنے کا وقت آیا تو ان میں سے کتنے ساتھ تھے؟ نہیں تھے نا ساتھ. اللہ کریم نے یہی بتایا. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا قبول کیا. اب اس منافقت کا حل کیا ہے؟ ان کو علم پہنچاؤ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورا پورا علاقہ آ جائے، پورا پورا قبیلہ آ جائے، اور یہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. قبیلے کا ایک گروہ آئے، مدینہ میں رہے، اصول و قوانین سیکھے، اور پھر واپس جا کر اپنے لوگوں کو ٹیچ کرے تاکہ وہ پھر اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا سکے. تو پھر ہمارا فرض کیا ہے؟ دیکھیں فرق صرف ایک ہے، ہم لوگ نسبی مسلمان ہیں پیدائشی، اور وہ لوگ وقت کا دھارا دے کر مسلمان ہو گئے. بات ایک ہی ہے. نہ ہم نے عقلی اعتبار سے اسلام قبول کیا شعوری اعتبار سے، نہ انہوں نے شعوری اعتبار سے اسلام قبول کیا. لہٰذا اسلام کی کاز کے لیے نہ ہم تیار ہیں قربانی دینے کو، نہ وہ تیار تھے قربانی دینے کو. تو حل اس مسئلے کا ایک ہی ہے، کیونکہ مسئلہ ایک ہی ہے. تو پھر حل اس مسئلے کا ایک ہی ہے، اور مسئلے کی بنیاد بھی ایک ہے. وہ بھی دین سے لا علم تھے، ہم بھی دین سے لا علم ہیں. اور اس کے علاج کا ایک ہی طریقہ ہے کہ علم کو بڑھا دیا جائے، لوگوں کو پتہ چلے اسلام کیا ہے، کیوں ہے، ہم اسلام کیوں قبول کریں. ہمارے بچے ہم سے بہتر ہیں جو وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان رہیں. اگر وہ شعوری طور پر مسلمان ہو جائیں گے نا تو وہ اسلام کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے، بجائے اس کے لیے کہ بس اسلام سے چمٹے ہوئے ہیں، ایسے جیسے کوئی مردے کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہو. ہمارے لیے تو اسلام ایک ڈیڈ باڈی ہے، ہمارے لیے تو اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اسلام کی اب کوئی شاید ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. تو یہ شعوری تعلق پیدا ہوتا ہے علم سے، اور علم کے لیے اللہ نے کیا ٹرم استعمال کی؟ یتفقہ فی الدین، وہ دین میں تفقہ پیدا کرے. تفقہ کی روٹ فقہ سے ہے، فقہ سمجھ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور لا کے لیے ٹرم خاص ہو گئی بعد ازاں، کیونکہ فقہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فہم، سمجھ، سوجھ بوجھ. لیکن بعد ازاں یہ لفظ خاص طور پر استعمال ہونے لگا اسلامک لا کے لیے، اور اس ٹرمینالوجی کی بنا پر اکثر لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہاں لا سیکھنے کا کہا گیا، اور اس وجہ سے سارا کا سارا زور جو ہے وہ فقہ سیکھنے پر ہونے لگا. اور فقہ کے نام پر جو گروہ بندیاں ہوئی انہوں نے پوری امت کو کاٹ کے رکھ دی، اور ایسا کاٹا کہ آج مسجدوں کے باہر بھی کیا لکھا ہوتا ہے؟ مسجد اہل حدیث، مسجد اہل سنت، اور اہل سنت کے آگے مزید ایک بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے بریلوی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اچھے لوگ بھی اس سے بچے ہوئے نظر نہیں آتے. یہاں تفقہ فی الدین سے مراد خصوصی طور پر دین کی سمجھ ہے، دین کا لا نہیں ہے. لا اس سمجھ کا ایک حصہ ہے، یعنی بنیادی کچھ لاز تو ہمیں سیکھنے ہوں گے نا، کہ روزے کے قوانین، میاں بیوی کے ریلیشن کے قوانین، طلاق کے قوانین، موٹے موٹے تو جاننے ہوں گے. پھر کوئی بڑی اہم ڈیٹیل بات آ جائے گی تو کسی عالم سے رابطہ کر لیں گے. وراثت کے قوانین. لیکن صرف قوانین سیکھنا مراد نہیں ہے. قرآن کا اتنا فہم پانا
کہ انہیں پتہ چل سکے وہ کہاں غلط ہیں اور کہاں پر وہ صحیح ہیں. کیونکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا نا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، وہ اپنی قوم کو آگاہ کر سکیں. اذا رجعوا الیہم، جب ان میں لوٹیں، لعلہم یحذرون، اس طرح وہ بچ پائیں اللہ کی نافرمانیوں سے. تو کیسے بچیں گے اللہ کی نافرمانیوں سے؟ جب انہیں پتا ہوگا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہمیں اس کا بخوبی علم ہو جائے. اس عقل و فہم کو حاصل کرنا، اس علم کو، اس دین کو حاصل کرنا تو فقہ فی الدین. خاص اس میں فقہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. بے شک فقہ بھی پڑھیں گے، لیکن ان معنوں میں فقہ جن معنوں میں آج رائج ہے وہ اسلام کا منشا کبھی بھی نہیں رہا. تو اب یہاں پر اب ہمارے لیے پھر پیغام کیا ہے؟ آج ہم بھی دیکھتے ہیں نا کہ اسلام کے ساتھ کسی کی وابستگی نہیں ہے. کتنے لوگوں کی وابستگی ہے اسلام کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر کیا کریں اس کے لیے؟ علم عام کریں. جب وہ یہ جانیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام انہیں کیا فراہم کرتا ہے، کس چیز کی طرف بلاتا ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کریں گے، تب ہی جا کر وہ شعوری طور پر اسلام کے ساتھ ہوں گے. اور جو ریجیکٹ کرے گا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اور مولانا مودودی بڑی اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش وہ لوگ جو اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے اسلام سے الگ ہو جائیں، اور پیچھے صرف وہ لوگ رہ جائیں جو واقعی اسلام کو قبول کر رہے ہیں شعور کے ساتھ اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. تو ایسے لوگ بے شک چند ہزار ہوں، وہ اسلام کی تاریخ کو بدل سکتے ہیں جیسے صحابہ نے بدلا تھا. تو ایک عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ مکہ کی فتح کے بعد 9 ہجری میں، ہجرت کے 9ویں سال میں لوگ جوک در جوک مسلمان ہوئے. تو اسلام کی بہت بڑی کامیابی تھی. یہ تو اسلام کی ایک نئی جو ہے تحریک کا مرحلہ تھا. اسلام کے لیے ایک نیا دائرہ عمل تھا، ایک نیا چیلنج تھا. کیونکہ ایسی آبادی جو مصلحتاً مسلمان ہو جائے اور اسلام کے متعلق اس کو کچھ پتا بھی نہ ہو اور وہ اسلام کی کاز کے لیے لڑنے کو، جان دینے کو، قربانی دینے کو تیار بھی نہ ہو، وہ اسلام کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. ایسے چند افراد جو اسلام کے لیے جان کی بازی لگا سکتے ہوں، ایسے ایک بہت بڑے ریوڑ سے، ہرڈ سے بہتر ہے. تو اللہ نے کہا یہ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اسلام کی اطاعت کا اعلان کر دیا جس بھی ریزن سے. اب ان میں اسلام کا شعور پیدا کرو تاکہ یہ اسلام کے لیے فائدہ مند بھی ہوں. لہٰذا اب دیکھیے جتنے فتنے نکلے وہ نو مسلموں سے نکلے. علم کی کمی کے باعث شرک کا فتنہ آپ دیکھ لیں، ایران کی سرزمین سے پوچھا. حضرت شخصیت پرستی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا پہلا شکار بنے بیچارے. تو شخصیت پرستی عراق سے پھوٹا، بغاوت اسلامی حکومت سے عراق سے پھوٹا، شام سے پھوٹا. تو یعنی جتنے بھی ایسے فتنے پھوٹے آپ دیکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو بدامنی رہی، عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو آخری وقت میں خانہ جنگی رہی، اس کی آگ بھڑکانے والے اور اس میں حصہ لینے والے سبھی لوگ غیر عرب تھے، نو مسلم تھے، ایران کے، شام کے، عراق کے افراد تھے. عرب نے اور خاص طور پر صحابہ نے اس میں حصہ نہیں لیا، سوائے گنتی کے چند ایک لوگ جو خیر کی نیت سے شریک ہوئے. اور ظاہری بات ہے کہ پھر جو اس وقت مناسب لگا، جو سچویشن تھی اس میں جو انہیں مناسب لگا انہوں نے کی. تو کیونکہ ان کے پاس علم مکمل نہیں تھا، ان کا ذہن کلیئر نہیں تھا، تو انہوں نے وہ غلطیاں کی جن کی وجہ سے آج تک امت اکٹھا نہیں ہو سکی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آ کر اپنی انتہا پر پہنچا. اور آپ جب غور کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اور ان کے بچوں کی ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا. اس آگ کو بھڑکانے والے، اس کو پھیلانے والے، اس کو لگانے والے سبھی نو مسلم تھے. تو کیوں وہ اس فتنے کا شکار ہوئے؟ جان بوجھ کر نہیں ہوئے، انہیں بھی فتنے میں ڈالا گیا. ظاہر بات ہے منافقین نے فتنہ پھیلایا، یہود اس کا رچیتا تھے، اس کو رچانے والے تھے،
اور اس کے جو ہیں پھیلانے والے منافقین تھے، ایکسیپٹ کرنے والے نو مسلم تھے. کیوں ایکسیپٹ کیا انہوں نے؟ علم کی کمی کی بنا پر. وہی فتنے جب صحابہ کے سامنے آتے تھے صحابہ گھبرا جاتے تھے کہ ایسی ایسی بات کر رہے ہو، اور اسی فتنے کو وہ لوگ قبول کر لیتے تھے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ کہ علی رضی اللہ عنہ غیر معمولی مقام رکھتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی علم دیا، اور یہ کہ وہ جو ہیں زندہ ہیں وغیرہ، مرے نہیں ہیں. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی محفل میں ایک صاحب آئے، اجنبی تھے، درس کی محفل میں آئے. جب وہ پڑھا چکے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کون ہیں، اجنبی ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ جی میں کوفہ سے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کوفہ کے کیا حالات چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی لوگ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ علی مرے نہیں ہیں، علی زندہ ہیں، اور یعنی وقتی طور پر انہوں نے دنیا سے پردہ پوشی فرما لی ہے، جیسے آج سارے اولیاؤں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. تو اس بات کو سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا پریشانی اور گھبراہٹ سے. وہ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہوتا تو علی کی بیویاں دوسری شادیاں نہ کرتی اور ہم علی کی وراثت تقسیم نہ کرتے. یہ عقیدہ انہوں نے آتش پرستوں سے سیکھا. تو یعنی اس طرح آپ دیکھیں فرق ہے، کتنا واضح فرق ہے نا، کہ ایک بات آتی ہے اور اس بات کو فوری طور پر صحابہ کیلکولیٹ کر کے کہتے ہیں غلط ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگاتے، اور دوسرے ایک دو نہیں پورا علاقہ قبول کر لیتا. کیوں؟ وجہ علم کی کمی. لہٰذا آپ دیکھیں جب مسلمہ نے دعوی نبوت کیا تو صحابہ نے فوری طور پر جانا کہ جھوٹا ہے، لیکن دوسری طرف ایک بڑی تعداد میں مسلمان آبادی اس کے ساتھ ہو گئی. وہی وجہ تھی علم کی کمی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ رسالت کی حقیقت کیا ہے اور رسالت کے احکامات کیا ہیں، اور ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے. لہٰذا اس بنا پر ہی انہوں نے ایکسیپٹ کیا نا. اچھا یہ بتائیں قادیان والوں نے غلام محمد کو کیسے نبی مان لیا؟ لا علمی. اگر وہ صحیح معنوں میں جان لیتے کہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، قرآن کا ان کو فہم ہوتا، تو کیسے اس کو قبول کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے. تو جتنے بھی فتنے پھیلتے ہیں ان کی بنیاد ہوتی ہے جہالت. ابھی کل ہی کوئی مجھے ٹونٹ کر رہا تھا، مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ مجھے بہت ٹونٹ فرما رہے تھے اس بات پر کہ میں پڑھاتی ہوں نا، تو کہتے گھر کے باہر ایک جھنڈا لگا لیں، تو مذہبی لوگوں کی تو کمائی بڑی ہے. تو میں نے کہا آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنی آپ نے ڈگریاں لی ہیں، تو قرآن کے متعلق آپ کچھ جانتے نہیں ہیں. جب مشکل وقت آئے گا تو تعویذ لینے دوڑیں گے. تو قصور مذہبی لوگوں کا نہیں ہے، آپ جیسے بے وقوفوں کا ہے. آپ عقل حاصل کریں، نہ جائیں، نہ پیسہ دیں. نہیں دیں گے تو ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور یہ جہالت بھی ختم ہو جائے گی. تو جاہلوں کا قصور ہوتا ہے، پیر نہیں اڑتے، مرید اڑاتے ہیں. تو نہ بنے مرید، کس نے کہا ہے؟ ختم ہو جائے گا سب کچھ. تو یہی بات ہے، جہالت کی وجہ سے سارے فتنے، جہالت کی وجہ سے ہی سب گمراہیاں جنم لیتی. تو ہمیں یہاں بتا دیا گیا کہ اب جیسے جیسے علاقے مسلمان ہوئے، آپ دیکھیے پورے علاقے مسلمان ہوتے گئے. تو اللہ نے کہا کہ ان کو پھر اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے ان کے اندر اسلام کی فہم اتنی پیدا کرنی ہوگی کہ وہ جان لے کہ مومن ہونے کا تقاضا کیا ہے. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، آپ نے سورہ توبہ پڑھی ہے، آلموسٹ ختم ہونے والی ہے. ایک ایمانداری کے ساتھ بتائیں، آپ نے جو احکامات سورہ توبہ میں پڑھے ہیں، کیا آپ نے کبھی ان کے بارے میں سنا تھا؟ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ وہ احکامات ہیں جن کے متعلق اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن میں یہ خوبیاں ہیں وہ مومن ہیں، ورنہ منافقوں کی قطار میں کھڑے ہو. وضاحت سے کہہ دیا. نہ ہمیں بلا برا کا پتہ ہے، نہ ہمیں ایمان کی چستی اور تساہل کے احکامات پتہ ہیں، نہ ہمیں منافقت کی پہچان ہے. یعنی کسی ایک حکم کا بھی ہمیں علم نہیں ہے اس میں سے. تو جب ہمیں علم نہیں ہے، جب تک نہیں ہے، تو کوئی فتنہ آتا ہے تو ہم شکار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. یعنی یہی دیکھ لیں کہ تساہل کا کتنا بڑا ہم نے کل حکم پڑھا کہ وہ بندے جنہوں نے پوری زندگی کام کیا، اگر وہ بھی جانتے بوجھتے ہوئے ایک موقع پر تساہل برتیں گے، سستی دکھائیں گے، انہیں بھی سزا ملے گی. حالانکہ پتہ ہے کہ وہ وفادار ہیں، پھر بھی سزا ملے گی. اور ہم لوگ اس سے پہلے کیسی زندگی گزارتے رہے؟ نمازوں تک میں سستی، اور فارغ سارا وقت کیا ہے؟ میرا فارغ وقت ہے، میں جو چاہے کروں.
یہی سوچ تھی نا. ہاں میرا فارغ وقت ہے, اگر میں لیٹی ہوئی ہوں, میں بیٹھی ہوئی ہوں, میں گپے لگا رہی ہوں تو کیا ہو گیا؟ اب ان احکامات کو پڑھنے کے بعد یہ جواز لا سکتے ہیں ہم؟ نہیں لا سکتے. تو کتنا فرق آ جاتا ہے نا پہلے والے اور بعد والے میں. کچھ عرصہ پہلے تک جیسے کہ میری لائف ہے, میں جو جیسے مرضی گزاروں گی, لیکن بالکل یہ تو ہے ہی نہیں کہ لائف آتی. بالکل. تو یہ ساری سوچ میں تبدیلی صرف قرآن پڑھنے سے آ سکتی ہے. یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ لوٹ کے لوٹ جو مسلمان ہو رہے ہیں, ان میں سے کارآمد لوگوں کو نکالنا ہے اور ان کی اندر کی صلاحیتوں کو بیدار کرنا ہے, انہیں اسلام کے لیے یوزفل بنانا ہے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن سکھاؤ اور قرآن سناؤ. فقہ قرآن کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. جس طرح یہ فقہ آج بنا ہے نا, اس طرح نہ فقہ سیکھنے کی ضرورت ہے نہ پڑھنے کی. جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو بنیادی تفقہ تو وہی حاصل ہو جائے گا. سارے احکامات کو قرآن خود ڈیل کر لیتا ہے. جہاں کوئی ڈیٹیل معاملہ آ جائے گا وہاں ہم ڈیٹیل سٹڈی کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, زندگی میں پیش آ جائے. لیکن کبھی بھی تفقہ کو اور فقہ کو اکٹھا نہیں کرنا, کیونکہ بہت بعد میں جا کر فقہ کی اصطلاح خاص کر دی گئی شریعت کے لیے. شرع کا لفظ استعمال ہوتا تھا نبوی میں, ٹھیک ہے. بہت بعد ازاں اس کے لیے فقہ کی ٹرم خاص کر دی گئی. اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر اس سے بعد والوں نے پھر اس آیت کا مفہوم یہ نکالنا شروع کر دیا کہ اسلامک لا پڑھو. اسلامک لا پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اسلامک لا تھوڑی پڑھتے ہیں ہم, تو گروہ کا لا پڑھتے ہیں, اور پھر ہم اس گروہ کے دعوے دار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ڈنڈے مارتے ہیں باقی ساروں کو. لہٰذا اس کے بنا پر امت تقسیم ہو گئی, تفرقوں میں پڑ گئی, اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہم نے اللہ کے دین کو. اور آپ پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں, جنہوں نے اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے, ان کا آپ سے کچھ واسطہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے ان میں شامل نہیں ہونا. لہذا تفقہ فی الدین کو اس معنی میں لینا ہے جو عہد نبوی میں تھا, اور وہ کیا تھا؟ قرآن کا پڑھنا پڑھانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفقہ سکھاتے تھے نا دین کا, تو کیسے سکھاتے تھے؟ کوئی لا کی علیحدہ کلاسز ہوتی تھی؟ نہیں, قرآن پڑھاتے تھے. بیچ میں جو مسائل آتے تھے, جیسے ہم بھی پڑھ رہے ہیں, روزے کے مسائل آئے, سورہ بقرہ بھی ہم نے سارے پڑھے. پھر اسی طرح ہم لوگ آگے جب سورہ نساء میں آئے تو ہم نے وراثت کے سب قوانین پڑھے. اب ہم یہاں آ گئے تو ہم نے دیکھیں کتنے قوانین اس میں پڑھے ہیں. تو جیسے جیسے قوانین آ رہے ہیں ویسے ویسے پڑھ رہے ہیں. پھر اگر کسی کی زندگی میں کوئی خاص معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے متعلق پھر ہم احادیث وغیرہ صحابہ کی زندگی اور سب کچھ ہم کھنگال کر دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہی ہے یہاں پر قرآن کا فہم عام کریں, اس کے سوا منافقت کا کوئی علاج نہیں ہے. اور جو ہمارا کمزور حصہ ہے اس کو طاقتور کرنے کا بھی اور کوئی راستہ نہیں ہے. تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام کے لیے خالص ہو جائیں, ہم اسلام کے لیے خالص ہو جائیں, تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے, قرآن پڑھیں, قرآن پڑھائیں. بہانے ڈھونڈیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے. کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں کوئی رستہ ملے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے پیاروں کو اور اپنے لوگوں کو, اپنے ملک کے افراد کو قرآن سنا سکیں, سکھا سکیں. تو پھر کہیں نہ کہیں تو آواز پہنچے گی, کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. کوئی سوال؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.